امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری خطبہ جب آپ یزیدی فوجیوں کے درمیان پہنچ کر آپ نے فصیح و بلیغ جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ آج بھی تم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ موجود نہیں، خاص کر ضعیف العمر حضرت انس بن مالک سے پوچھو کیا تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور میرے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق سید شباب اہل جنہ ہونے کا ارشاد نہ فرمایا تھا؟ میں اس نبی کا نواسہ نہیں ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا میں اس علی المرتضیٰ کا شہزادہ نہیں جن کے پیچھے تم نمازیں پڑھتے ہو؟ کیا میری اماں جان بنت رسول نہیں ہے؟ یاد رکھو، اگر تم مجھے شہید کرو گے تو اس روئے زمین پر کوئی نواسہ رسول موجود نہ ہوگا، کیونکہ میرے سوا اس زمین پر کوئی کسی نبی کا کوئی نواسہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر تم نے خود ہی تو مجھے بلایا یہاں پر میری بیعت کرنے کے لیے اور میری خاطر مر مٹنے کے عہد کیے تھے تم نے مجھ سے۔ میں خود یہاں پر نہیں آیا ہوں، تمہارے بلوائے سے آیا ہوں، تم نے مجھے بلایا تھا، میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں۔ میرا حق پہچانو اور جہنم کی آگ سے بچو۔ سنیے اور فیصلہ کیجیے، ایک شخص تو نبی کی بد دعا سے وصل جہنم ہو سکتا ہے، ایک شخص نبی کی دعا سے جنت میں جا سکتا ہے۔ ایک بدبخت جو پیغمبر کے چہرے کو لہو لان کر کے جہنمی بن جاتا ہے، اور دوسرا مالک رضی اللہ تعالی عنہ چہرے نبوت سے اپنے زبان کے ساتھ سارا خون چوس کر جنتی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں لن تمسک النار، زرقانی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، کہ تم کو یعنی آپ کو جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جس نے نبی کے چہرے سے بہنے والا خون چوس لیا اس کو دوزخ کی آگ کبھی نہ لگے گی، لیکن جس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون گردش کرے کیا اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی؟ جس نے نبی کا خون چوسا اس کا یہ مقام، جس کے اندر نبی کا خون ہے کیا اس کا مقام نہیں ہے؟ ماتم کرنے لگے، قرآن سے دلیل دیتے، کہاں ہے قرآن میں کوئی ماتم وغیرہ؟ مجھے دکھائیے۔ آیتیں پڑھتے غلط ترجمہ ٹھوکتے، پتہ نہیں ان کو شریعت کے بارے میں۔ ماتم کہتے ہیں ہمیں غم میں، حسین سے غم کتنے دن ہوتا ہے؟ غم کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 3 دن کا ہوتا ہے نا۔ مسلم شریف آپ نے نہیں پڑھی؟ 3 دن کا غم ہوتا ہے، 3 دن سے زیادہ غم نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسین کو 14 سال ہو گئے، ہر محرم میں آپ نکلتے، ہر محرم میں گندی یہ چھریاں لے کر اپنا خون اپنے اوپر ظلم کرتے ہو، تم اپنے اوپر، دوسرے پر نہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہو۔ خدا را باز آ جاؤ۔ اور کچھ لوگ خارجی نکلے، خارجی طبقے کے لوگ جن کو منہ دھونا نہیں آتا، منہ دھونا میں کہتا ہوں، خارجی طبقے کے لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، انہیں اپنے باطل عقائد سے تائب ہونا چاہیے تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ سکیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ یاد رکھو، جو نبی کے جسم سے رستا ہوا خون چوسے وہ جنتی ہے، جو نبی کے لیے اپنا خون بہائے وہ جنتی ہے، جو نبی کے لیے اپنا مال لٹائے وہ جنتی ہے، جو نبی کے لیے سانپ سے ڈسوائے وہ جنتی ہے، جو نبی کے لیے تکیہ بن جائے وہ جنتی ہے، جو نبی کے لیے دربان بن جائے وہ جنتی ہے، جو نبی کے لیے سواری بن جائے وہ جنتی ہے، جو نبی کے لیے ہواری بن جائے وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ، آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں پہچانا آپ نے۔ خدا را کچھ طبقے کے لوگ ہیں، خارجی لوگ، جو امام حسین کے بارے میں بھونکتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، شیعی، جو امام حسین کے بارے میں بکواس کرے گا، طعن و تشنیع کرے گا، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، چاہے میرا باپ بھی ہو، میرے گھر سے تعلق رکھنے والے جو بھی ہوں، امام حسین کے بارے میں بکواس کریں گے، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو امام حسین کے بارے میں بکواس کریں گے۔ امام حسین ہماری 7 آنکھوں کی تاج،
نبی کے نواسے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے رہیں گے جب تک اس شہر کے اندر سانس ہے، تب تک ہم ان کی عزت کرتے رہیں گے۔